السلام علیکم دوستو، یہ جنگ جو عمران خان لڑ رہے ہیں اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، شاید یہ پاکستان بننے وقت تو ہوا ہوگا، اس کے بعد 75 سالوں کے بعد اس زمین پر ایسا ظلم اب ہو رہا ہے۔ نون لیگی ایم این ایز بھی کچھ صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ گرفتاری ہم نے بھی دی ہے، لیکن ایسا ظلم ننگا کر کے ہمیں نہیں مارا گیا، ہمیں تو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن جو آج ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب کل صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، علی امین گنجا پور پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک پی ٹی آئی رہنما راکٹ حملے میں شہید ہوئے، پھر ریڈ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں میں، تو حالات بہت خراب ہیں اور یہ مرنے مارنے پر آ چکے ہیں۔ ایسے میں قمر باجوہ نے بھی ایک انٹرویو ریلیز کر دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی اور کچھ صحافیوں سے متعلق باتیں کی ہیں۔ عمران ریاض جیسے صحافی کیوں اسٹیبلشمنٹ چھوڑ کر عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ قمر باجوہ نے عمران خان سے متعلق کہا کہ عمران خان پاکستان کے جھوٹے ترین شخص ہیں۔ عمران خان جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، وہ بہت چالاک آدمی ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ انہوں نے شیخ رشید کا بھی نام لیا کہ شیخ رشید بھی پاکستان کے سب سے بڑے جھوٹے انسان ہیں۔ انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کے بارے میں بھی کہا کہ میں ان کو ننگا کر کے کیوں ماروں گا، میں اس میں شامل نہیں تھا، انہوں نے میرے متعلق بہت کچھ کہا لیکن میرا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ اب قمر باجوہ کے اس بیان پر شیخ رشید نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، آپ یہ سنیں ذرا۔ بتایا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے میرے بارے میں بیان دیا ہے، میں نے کبھی بھی ان سے علیحدہ اور تنہائی میں ملاقات نہیں کی اور عمران خان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نسلی اور اصلی ہوں۔ میرے فوج میں جنرل مشرف کے ساتھ، جنرل احسان کے ساتھ اور جنرل اختر ابراہیم کے ساتھ تعلقات تھے، اور جب میں وزیر داخلہ تھے تو موجودہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ندیم صاحب اور جنرل فیض سے تعلق تھے سرکاری کاموں کے سلسلے میں۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں نسلی اور اصلی ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کل اس کے جلسے میں شریک ہوں گا، اور یہ سامراجی جو پاکستان کے اساسوں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ساری قوم اپنی اداروں کے ساتھ مل کر اس کا دفاع کرے گی، پاکستان ترقی کرے گا۔ اور میں یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جیل میرا سسرال ہے، میں اس سے کبھی نہیں گھبرایا، اور میں نے ایک خط لکھا ہے کہ مجھے 27 تاریخ کے بعد میری جان کو بھی خطرہ ہے 9 افراد سے، کیونکہ میرا پیچھا کیا جاتا ہے، اور یہ میں نے تحریر لکھ کر چھوڑ دی ہے تاکہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان پہنچے تو ان 9 لوگوں کو قابل تفتیش کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اب اس انٹرویو میں دوستوں مختلف صحافیوں نے قمر باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ باجوہ کے سارے انٹرویوز کا خلاصہ میں تے گھر ہی نہیں سا۔ عمران ریاض نے بھی کہا کہ جنرل باجوہ کے انٹرویو کے سمجھ آنے والے چند نکات۔ نمبر 1، جتنے غلط کام ہوئے وہ میرے ماتحت فوجی افسران کر رہے تھے۔ نمبر 2، رجیم چینج سے پہلے فوج نے سائیڈ بدل لی تھی۔ نمبر 3، صحافیوں پر حملوں اور تشدد میں فوجی ملوث تھے۔ نمبر 4، جنرل باجوہ دنیا کی معصوم ترین روح ہیں۔ اب دوسری جانب کچھ صحافیوں پر بھی قمر باجوہ نے بات کی کہ یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے۔ اس پر صحافی شاہد متیلا نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، جیسے کہ عمران ریاض، موحد پیرزادہ، صدیق جان، ارشد شریف، پھر سمیع ابراہیم، یہ سب اپنی فوج سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن شاید ان کی آنکھوں میں بھی پٹی بدی ہوئی تھی، لیکن فوج سے تو آج بھی پیار کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ اب اس پر قمر باجوہ نے کہا کہ آہستہ آہستہ صحافیوں کا بیانیہ تبدیل کرنا چاہیے تھا، ہم نے ایک دم سائیڈ بدل لی، اس سے وہ صحافی وہیں رہ گئے۔ اب یہ پوائنٹ آپ دیکھ لیں، اس سے قمر باجوہ پھنس چکے ہیں۔ قمر باجوہ تو کہتے تھے کہ ہم سیاست سے الگ ہو گئے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمیں سیاست میں گھسیٹا جائے۔ اب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ سائیڈ بدل لی، پہلے ہم پی ٹی آئی کی طرف تھے، پھر ہم نے سائیڈ بدل لی اور پی ڈی ایم کی طرف ہو گئے، اس لیے صحافی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آہستہ آہستہ یہ سب کرنا چاہیے تھا اور عمران خان کے خلاف نفرت پیدا کرنی چاہیے تھی۔
ان صحافیوں کے اندر تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں حصہ لیتی ہے۔ اب عمران ریاض کھل کر محفلوں میں کہتے رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ خود فائلیں دکھاتا تھا کہ نواز شریف چور ہے، پی ڈی ایم چور ہے، تمہارا ملک کھا جائیں گے، لیکن اب خود ان کی طرف ہو گئے۔ تو قمر باجوہ نے یہ انٹرویو دے کر خود کے پاؤں میں ہی کھلاڑی مار دی ہے اور ادارے کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب دوستو، پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے گزشتہ رات شہباز شریف نے ایک میٹنگ بھی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی اور ایک چھوٹی جماعت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کی، تاہم کچھ جماعتوں نے اس تجویز کی حمایت کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں کے قائدین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، انتخابات اور عمران خان کے خلاف کیسز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں حکومتی اتحادیوں کی اکثریت نے یہ موقف اپنایا کہ حکومت عمران خان کے بیانیے سے بلیک میل نہیں ہوگی، نہ ہی حکومت کو ڈرنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی خود ہی عوام کے سامنے ایکسپوز ہوگی۔ اتحادی جماعتوں کے بیٹھک میں پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی، جس پر پیپلز پارٹی اور ایک چھوٹی جماعت نے مخالفت کی، لیکن نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے یہ عوام میں جا نہیں سکتے۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔